السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 5 جولائی ہے اور اتوار ہے، سن ہے 2020۔ دن کچھ اچھا نہیں ہے یہ، اگر ہم ماضی کے دریچے میں جھانکیں۔ 5 جولائی کو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تھا۔ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ تھی اور وہ ایک ایسے وزیر اعظم تھے جو پاکستان کے لیے بہت کوشش کر رہے تھے اور بڑی ان کی خدمات، اور آج جو اقوام عالم میں پاکستان کا جو سٹیٹس ہے اس کی ایک بنیادی وجہ وہ نیوکلیئر پروگرام ہے جو انہوں نے شروع کیا اور جس کی وجہ سے ان کی جان بھی گئی۔ لیکن اس وقت کے ڈکٹیٹر ضیاء الحق نے قومی سلامتی اور پتہ نہیں کیا کچھ بہانے بنا کے پھر ان کو اقتدار سے نکالا۔ اور یہ جو سارے آج جمہوریت کے علمبردار سیاستدان ہیں، ولی خان نے کہا تھا کہ قبر ایک ہے بندے دو ہیں، پھر اصغر خان نے کہا تھا کہ کوہالہ کے پل پر انہیں لٹکا دیا جائے، مولانا مفتی، اور یہ جو سارے پھر جو یہ تھے ANP کے جو اس وقت جو نیب تھی ان کا مقدمہ ختم کیا ضیاء الحق نے، ان کو رہا کیا ولی خان کو، اور یہ سب پھر آ کے حکومتوں کا حصہ بنے۔ جماعت اسلامی نے بھی ساتھ دیا، پروفیسر غفور صاحب بھی ساتھ تھے، سارے یہ کہتے تھے کہ بنیادی طور پر ضیاء الحق صاحب نے، بعد میں انہوں نے کہا کہ ماشاء اللہ اس وقت لگایا جبکہ ایگریمنٹ ایک ہو چکا تھا۔ بہرحال وہ ایک تاریخ ہے ہماری، اور ذوالفقار علی بھٹو کا نام جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ رہے گا۔ ان کی اولاد نے، محترمہ بے نظیر بھٹو نے تو کسی حد تک کوشش کی، لیکن ان کی جو بیسک فلسفی تھی اس سے اختلاف کیا، یعنی نیشنلائزیشن، معیشت، سوشلسٹ بنیادوں پر ویلفیئر اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ تھا وہ بے نظیر بھٹو سے ڈیویٹ کر گئی۔ اب یہ پیپلز پارٹی والے برداشت نہیں کرتے محترمہ کے بارے میں کوئی بندہ بات کہے، تو بیسیکلی جو اثاثے بیچنے کا کام شروع ہوا اور جو سب سے بڑا کمپرومائز کیا محترمہ نے صاحبزادہ یعقوب خان، غلام اسحاق خان اور ان کو لے کے، اگر وہ اس وقت 88 میں نہ کرتی تو یہ جو ایک ہم لوگوں پر الزام لگاتے ہیں جی کہ مصلحت کی سیاست اور جناب یہ انہوں نے، تو شاید پیپلز پارٹی ایک بڑی مضبوط جماعت ابھرتی بن کے، اور پھر اگر آصف علی زرداری صاحب جنہوں نے کنونس کیا محترمہ بے نظیر بھٹو کو کہ بس پیسہ ہی ہونا چاہیے سیاست میں، اور پھر سارے کیسز بنے اور محترمہ آنکھ بند کر کے بیٹھی رہیں۔ پولیٹیکل پرسنالٹی ہیں، ان کی شخصیت پر بات ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ بہت سارے اچھے کام بھی انہوں نے کیے۔ اس لیے میں آج کے اس دن کے موقع پر یہ کوئی محترمہ پر تنقید کا دن نہیں ہے، یہ ڈکٹیٹر پر تنقید کا دن ہے، ان طاقتوں پر تنقید کا دن ہے جنہوں نے پاکستان کو برباد کیا اور پاکستان کی جو حقیقی لیڈرشپ تھی اس کو پاکستان سے اس کو ختم کیا۔ آج جو ایشو جس پر میں بات کروں گا بیسیکلی وہ بالکل عجیب سی ایک سچویشن ہے۔ پاکستان کا جو ہمارا مستقبل ہے، پاکستان کا اقتصادی مستقبل، ہمارا سیاسی مستقبل، اس خطے میں جو ہمارے ایشوز ہیں فنڈامنٹل، جس میں کشمیر کا ایشو ہے، دوسرے ایشوز ہیں، وہ سب کے سب جڑے ہوئے ہیں اس چیز سے جو آج میں آپ سے ذکر کروں گا، اور اس کا تعلق ہے چائنا سے۔ اور چائنا سے جو پاکستان کا جو اصل جو تعلق ہے وہ اس کا جو کی پوائنٹ ہے جس کے گرد وہ گھومتا ہے وہ سی پیک ہے۔ پچھلے چند دنوں سے جس طرح اپوزیشن نے ماحول بنایا کہ جی گورنمنٹ جا رہی ہے، یہ بھی ماحول بنا دیا کہ جی سی پیک پر کچھ نہیں ہو رہا، سی پیک رول بیک ہو گیا جی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ ویسٹ کے نمائندے کہہ رہے ہیں جو سی پیک کو رول بیک کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا ہے نہیں، میں آج آپ کو تفصیل بتاؤں گا، کیونکہ میرا آپ کا جو مستقبل ہے اس خطے میں جو آنے والے دنوں میں جو اگر سرٹینٹی کی فضا اگر بحال ہونی ہے تو اس کا تعلق سی پیک سے ہے، اور پاکستان، عمران خان اور پاکستان کی فوج مکمل طور پر اس پہ کارروائی کر رہی ہے۔ میں آپ کو بڑے آج کچھ منصوبے بتاؤں گا۔ دیکھیں، ہم پالیٹکس پہ ہمیشہ بات کرتے ہیں، یہ بھی پالیٹکس ہے، آپ اس کو سمجھیں۔ مغربی میڈیا آج بھی آپ دیکھیں گارجین میں اور CNN پہ آج وہاں پر مضمون چھپ رہے ہیں کہ چائنا سنکچیانگ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہا ہے، کیمپس بنا دیے گئے ہیں اور وہاں پر ظلم ہو رہا ہے اور کوئی مسلمان ریاست بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
میں تھوڑا سا آپ کو یاد دلا دوں، اس سے پہلے پچھلے چند مہینے پہلے پاکستان میں بھی ایک اسکینڈل بنایا تھا انہوں نے۔ کیا اسکینڈل بنایا تھا کہ جی چائنیز جو ہیں وہ یہاں پہ لڑکیوں کو لے جاتے ہیں، وہاں پہ شادیاں کرتے ہیں، ان کے اعضاء بیچتے ہیں، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، ان سے غلط کام کرواتے ہیں۔ مقصد کیا تھا کہ چائنا کے لیے پاکستانیوں کے دل میں نفرت پیدا ہو، جو چائنا پاکستان کے ساتھ کلچرل ریلیشن شپ بنانا چاہ رہا ہے وہ نہ بن سکیں، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ پاکستان کے عوام بڑے سمجھدار عوام ہیں، آپ لوگ بہت ذہین ہیں، آپ نے اس چیز کو مسترد کیا۔ اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، سی پیک کے حوالے سے میں آپ کو تفصیل دے دیتا ہوں۔ یہ بتانا آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ کس طرح سے کام ہو رہا ہے اور کس طرح سے نوکریاں آئیں گی، کیونکہ پاکستان کی ترقی، میری آپ کی ترقی اسی پر منحصر کرتی ہے۔ اگر سی پیک رول بیک ہوتا ہے، پاکستان کا چائنا کے ساتھ تعلق ختم ہوتا ہے، ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ امریکہ ہمیں ڈچ کر چکا ہے، عرب ممالک ہمیں ڈچ کر چکے ہیں، افغانستان ہم پہ حملہ کر رہا ہے، انڈیا بالکل دانت نکالے منہ کھولے کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چائنا کی صورت میں ہمیں جو ایک ہمسایہ دیا ہے، وہ ایک ایسا خوشگوار ہمارے لیے ایک ہوا کا جھونکا ہے کہ جس سے پاکستان آگے بڑھے گا۔ میں آپ کو تھوڑے سے تفصیل ہے میرے پاس، میں منصوبے بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلا جو پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے، یہ تقریباً $7 ارب سے کمپلیٹ ہوگا، اور یہ اس کو ML1 کہتے ہیں، اور یہ ریلوے ٹریک ہے۔ پورا ریلوے ٹریک کراچی سے پشاور تک تبدیل ہوگا۔ اس وقت پاکستان کی جو ہماری جو ٹرینیں ہیں ان کی سپیڈ کم ہے، ایکسیڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں، اور ٹرین اس طرح سے نہیں چلتی جیسے یورپ میں چلتی ہے، جیسے امریکہ میں چلتی ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ حج عمرے پہ جائیں، مدینہ شریف سے مکہ شریف آپ آتے ہیں، 2.5-3 گھنٹے میں ٹرین آپ کو لے آتی ہے، پٹری نہیں بچھائی ہے۔ پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ تو ML1 جو ہے اس کے تحت ریلوے ٹریک تبدیل ہوگا، بوگیاں تبدیل ہوں گی، ہزاروں کی تعداد میں جابز نکلیں گی، کرایہ سستا ہوگا، ایک کونے سے دوسرے کونے تک آسان ہوگا مسافروں کا بھی جانا، اور فریٹ ٹرین، یہ جو گڈس کی قیمت بڑھتی ہے ٹرکوں میں، ٹرین میں وہ بہت سستا جاتا ہے، تو اس پر بہت زیادہ وہ فرق پڑے گا۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں، پاور پروجیکٹس ہیں سی پیک، کیونکہ اگر آپ نے بزنس کرنا ہے تو آپ کو بجلی چاہیے، اور بجلی کے لیے آپ کو پاور پروجیکٹس چاہیے، اور پاور پروجیکٹس وہ IPPs والے نہیں جو تیل سے چلتے ہیں اور جس میں آپ کو جو بجلی ہے وہ 25 روپے یونٹ ملتی ہے۔ آپ کو ہائیڈل پاور چاہیے، یہ 2-2.5 روپے پر یونٹ میں ملتی ہے۔ تو اس کے لیے جو پروجیکٹس ہیں $3.5 ارب سے، یہ کوہالا ہائیڈل پاور پروجیکٹ یہ کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے، اس پر کام شروع ہو چکا ہے، اور یہ بالکل میں آپ کو بتاؤں یہ بڑا زبردست پروجیکٹ ہے۔ آپ آگے آ جائیں، جسے اب تیسرا جو ہے وہ ہے اسمال انڈسٹریل زونز۔ یہ جو موٹر وے بنے ہیں سارے، ان کے ساتھ ساتھ اسمال انڈسٹریل زون بنائے گئے ہیں، جہاں پر انڈسٹری لگائی جائے گی، جہاں پر انڈسٹریل یونٹس ہوں گے چائنا کی مدد سے، اور انسینٹو دیے جائیں گے۔ امریکہ نے وعدہ کیا تھا جب پاکستان جنگ لڑ رہا تھا نا، کہ فاٹا میں وہ انڈسٹریل زون بنائے گا، اور پھر وہاں کی جو پروڈکٹس ہیں وہ امریکہ میں جائیں گی، اور ان پر کوئی فریٹ نہیں ہوگا، کوئی ٹیکس نہیں ہوگا۔ سب جھوٹ، سب فراڈ۔ بش نے فراڈ کیا، اوباما نے فراڈ کیا، اور ٹرمپ تو خیر ویسے ہی بھاگ گیا۔ تو وہ جو ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا تھا وہ ایسا نہیں ہے۔ چائنیز ریئل جو اسمال انڈسٹریل زونز ہیں ان کو وہ کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بہت سارے واٹر ریزروائرز، یعنی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ بلوچستان میں بہت بڑی زمین ہے پاکستان کی، اور وہ ساری بنجر اور ویران پڑی ہے، پانی نہیں ہے۔ وہاں پر واٹر ریزروائر بن رہے ہیں، بڑے بڑے ایگریکلچر فارم بن رہے ہیں، اور گوادر سٹی جو ہے اس کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ وہاں پر انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنایا جا رہا ہے، اس کی جو بندرگاہ ہے اس کو انہوں نے بڑا ڈیولپ کیا، اور پورے بلوچستان میں واٹر ریزروائر اور ایگریکلچر جو لینڈز ہیں ان کا ایک جال بچھایا جا رہا ہے، تاکہ وہاں پر وہ جو زمین ہے اس کو آباد کیا جائے۔ اب دیکھیں کس قدر آمدن ہوگی، کس قدر اس سے نوکری ملے گی، کس قدر اس سے ترقی ہوگی، یہ اس کا یہ کام ہو رہا ہے۔ اچھا، اب جو سب سے اہم جو کام ہے M8،
एक ये मेरे पास इसकी डिटेल पड़ी हुई है। ये तकरीबन 140 किलोमीटर लंबा रास्ता है। और जनाब ये आवारान केच जो डिस्ट्रिक्ट है बलूचिस्तान का, केच आवारान, और वहाँ से ये चलता है। और ये पूरा वो जो इलाका जो जहाँ पर ये दहशत गर्दी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और ये फिर वो बॉर्डर के साथ मिलता है, वहाँ पर 126 किलोमीटर का जनाब ये होशाब टू आवारान, ये जो M8 प्रोजेक्ट है ये शुरू कर दिया गया है। तामीर वहाँ पर शुरू हो चुकी है। अब आप मुझे ये बताइए, ये मैंने आपको जो प्रोजेक्ट्स बताए हैं ये कोई 20 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा रिफ़ाइनरी गवादर में, उस रिफ़ाइनरी पर काम शुरू होने वाला है। अब सूरत हाल ये है कि ये सारा काम जो है ये शुरू हो रहा है और यहाँ पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी CPEC को रोल बैक किया जा रहा है। जिस तरह पाकिस्तान की फ़ौज पर इल्ज़ाम कि जी अदालतों से फ़ैसले करवाते हैं, हुकूमत पर कब्ज़ा करते हैं, अब ये कि जी CPEC को आप रोल बैक कर दिया आपने, ऐसा कुछ नहीं है। ये पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की तरक्की इसमें है और बड़े भरपूर अंदाज में काम हो रहा है। जनरल आसिम सलीम बाजवा वो CPEC अथॉरिटी के चीफ़ हैं और पाकिस्तान की फ़ौज और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कंसेंसस के साथ उनको लगाया है। वो उनकी परफॉर्मेंस सब देख चुके हैं। वो ये सब कुछ जो है अपनी रफ्तार से तेज़ी से जा रहा है और इमरान खान ख़ुद इसको सुपरवाइज़ कर रहे हैं। आपको ख़बरें मिलेंगी कि चाइना में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, सिंखियांग में जुल्म हो रहा है, पाकिस्तानियों के साथ जुल्म हो रहा है, पैरिटी नहीं है, चाइनीज़ जो हैं वो मुनाफे ज़्यादा बना रहे हैं। ये सब एक झूठा प्रोपेगेंडा है दोस्तों। मैं आपके साथ आज ये गुफ्तगू इसलिए कर रहा हूँ एक पाकिस्तानी की हैसियत से। CPEC सेफ हैंड्स में है। सियासतदानों पर की बात मत सुने और बहुत जल्द आप देखेंगे कि जिस तरह से ये आगे चल रहा है इसके समरात हमें मिलेंगे, नज़र आएंगे। और इंशाअल्लाह जो कुछ वादी में भारत ने करने की कोशिश की है, पाकिस्तान और चाइना मिलकर इसका बदला लेंगे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।